السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 8 فروری کے عام انتخابات جو اگلے سال ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی واضح ہدایات جاری کر دی ہیں، پرائم منسٹر نے بھی اس امر کی یقین دہانی دلائی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر بھی اس حوالے سے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے صاف الفاظ میں کہ 8 فروری کو انشاءاللہ پورے ملک میں انتخابات ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگی یا ریجیکشن ہوگی؟ یہ 3 سوال اٹھتے ہیں: الیکشن، سلیکشن یا ریجیکشن۔ تو اب جہاں یہ 8 فروری کو پوری قوم کا ایک امتحان ہے، پوری قوم کا، میں سیاست سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے، کہ 8 فروری کو آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس ملک میں کیا ایک جمہوریت کے خواہشمند ہیں، یا یہ جو ہماری یہاں بظاہر جمہوریت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر آمریت ہوتی ہے، یا بیہائنڈ دا کرٹن آمریت ہوتی ہے۔ تو کیا ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں؟ کیونکہ اس ملک کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ حقیقی جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام ہی اس کو منتخب کرتے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 فروری کو اس ملک میں اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جس کو عوام منتخب کریں اپنے ووٹ کی طاقت سے، اپنے ضمیر کی طاقت سے، تو اس کو حکومت ملنی چاہیے۔ اگر یہاں الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوتی ہے یا اس کو عوام ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ریجیکشن عوام کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر کیا سینیریو بنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جہاں پوری قوم کا امتحان ہے 8 فروری کو، وہیں پہ یہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، جس میں ہماری افواج پاکستان ہے، جس میں ہماری عدلیہ ہے، جس میں ہمارے دیگر ادارے ہیں، جس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، الیکشن کمیشن، جتنے بھی قومی ادارے ہیں، یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں نا، ایم پی اے کامیاب ہوگا یا ایم این اے کامیاب ہوگا، دوسری طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ادارے ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے۔ اب یہاں فوج کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری فوج کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے، عدلیہ کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چیف الیکشن کمشنر کے کندھوں پہ، پورے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر تو انہوں نے 8 فروری کو اس قوم کو ایک فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن منعقد کروا دیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کے اداروں کی۔ لیکن اگر ادارے کہیں پہ کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا دھاندلی کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، یا جو بھی ان کی کرمنل نیگلیجنس کہہ لیں، کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا جرم کرتے ہیں کہ جس سے عوام کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ الیکشن کو سلیکشن میں بدلا جاتا ہے، تو پھر یہ ان اداروں کو ان کے نتائج بھگتنے پڑیں، کیونکہ عوام ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دے گی۔ اب وہ عوام نہیں ہے جو 70s 80s 90s کی دہائی میں تھی، اب عوام باشعور ہو چکی ہے، سوشل میڈیا نے اس کو باشعور کر دیا۔ تو میری تمام قومی اداروں سے گزارش ہوگی کہ خدا را آپ کا کام ہے اس ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کروانا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو پوری قوم آپ کو سلام پیش کرے گی۔ آپ نے، میری قوم سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ اپنا یہ قومی جو فریضہ ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، تاکہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ ہر شہری اپنا جو ہے، ابھی جو حالیہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹا دیا ہے اس میں کوئی 12,85,85,760 کے قریب ٹوٹل ووٹرز ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر یہ 12 یا 13 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں، اگر یہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو یقیناً ایک بہتر فیصلہ قوم کا سامنے آئے گا کہ قوم کیا چاہتی ہے۔ اب عام ووٹر کو بھی چاہیے کہ اس دن نکلے اور جائے اور اپنی ووٹ کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کرے، جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، نہ کوئی ایم این اے دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی ایم پی اے دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی فوج دیکھ رہی ہوگی، نہ عدلیہ، نہ چیف الیکشن کمیشنر۔ وہ تنہائی میں، وہ اس کے پاس بیلٹ پیپر ہوگا، اگر وہ اس پہ اپنا اسٹیمپ اپنے پسندیدہ امیدوار پہ لگاتا ہے تو یہ اس کا پوری قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سلیکشن کی طرف جائیں گے، جس طرح کے پی ایم ایل این تاثر دے رہی ہے عوام کے اندر، ان کی بات طے ہو چکی ہے اور وہ لاڈلے ہو چکے ہیں، وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو یہ میسج عوام کے اندر بڑا یعنی نفرت کا باعث بن رہا ہے کہ کیا اب بھی ہمارے اداروں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے؟ ابھی بھی اگر وہ یہی کام کریں گے کہ الیکٹ کے بجائے سلیکٹ کریں گے تو پھر عوام کی نفرت میں ان کے خلاف مزید اضافہ ہوگا، جو کہ یہ ملک اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیرونی طاقتیں کسی بھی ملک کی تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرتی ہیں نا، وہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں ان میں خلیج پیدا کرتے ہیں،
ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں تاکہ ملک جو اندرونی طور پہ کمزور ہو. تو اب یہاں فوج کا بھی بہت بڑا امتحان ہے, عدلیہ کا بھی بہت بڑا امتحان ہے, اور قوم کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. تینوں نے ایک آزمائش سے گزرنا ہے. اگر تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے صحیح فرائض جو ان کے ہیں, قومی فریضہ ادا کر جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. آپ اس ملک کو صرف ایک تحفہ دے دیں صاف شفاف الیکشن کا. عوام جس کو منتخب کرتے ہیں اس کے ہینڈ اوور کریں گورنمنٹ, وہ جانے اس کا کام جانے 5 سال کے لیے, جو اس کا مینیفیسٹو اس کے اوپر چلے گا تو گورنمنٹ عوام سپورٹ کرے گی, نہیں چلے گا تو عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے سب دوستوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو, سلیکشن نہ ہو. اگر سلیکشن ہوگی تو پھر یہ سلیکشن ریجیکشن ہوگی. عوام اس کے خلاف پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں, اور آئندہ بھی اگر یہ الیکشن کے نتائج عوام نے ریجیکٹ کر دیے تو پھر یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول جائے گا ملک کے اندر بدامنی کو. نئی گورنمنٹ کو وہ نہیں چلنے دیں گے, کیوں کہ عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن کہ عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو ہم نے کچھ اداروں کو طاقت کا سرچشمہ بنا لیے, چاہے وہ فوج ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی بھی. ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے فیصلے کو عزت دیں. جو نواز شریف صاحب کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دیں, ان کا نعرہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ جو ووٹ ہے اس کا عزت دیں, اس کا احترام کریں. ایک جو عوامی رائے ہے اس کا احترام کر کے جس کو وہ منتخب کرے اس کو آپ گورنمنٹ دے دیں. اللہ خیر چلا. تو یہ ناظرین تھا آج کا پروگرام, جس پہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ بھی کر دوں اور آگاہی بھی دوں کہ آپ نے الیکشن میں اپنا قومی فریضہ پوری چاق و چوبند رہتے ہوئے پورے ہوش و واس میں آپ نے ادا کرنا ہے, اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین و ناصر ہو. اللہ حافظ.